اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آیت 44 سے کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ۔ نادا ندا دی، کیونکہ یہ جنت دوزخ کی بات ہو رہی ہے مستقبل کی، تو ماضی کا صیغہ ہے لیکن ترجمہ ہم مستقبل میں کریں گے۔ اور پکار کر پوچھیں گے۔ کون پوچھیں گے؟ وہ پوچھیں گے جو رفع میں ہیں، کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، اس کے اوپر زبر ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ رفع میں ہے اور یہ نصب میں ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے۔ اور پکار کر کہیں گے، پکار کر پوچھیں گے جنت والے جہنم والوں کو، یعنی اس وقت جنت اور جہنم اگرچہ ایک لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گی، مگر ایک اور لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں گے۔ آج کے دور میں یہ چیزیں سمجھنی اب ہمارے لیے خیر آسان ہے۔ اس زمانے میں لوگوں نے ایمان کی بنیاد پر اس کو مانا کہ جب ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تو جب وہ یہ حضور نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے اور آپس میں بات چیت ہوگی، ان لوگوں نے بے چون و چرا اس چیز کو مان لیا۔ آج ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، کیونکہ ہم خود بہت طویل طویل فاصلے پر زوم پر ابھی جو ہم یہ کلاس بھی کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ بہت زیادہ فاصلے پر بھی موجود ہیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ان کے قد وجدنا، وجدہ اس نے پایا، وجدنا ہم نے پایا، قد وجدنا ہم نے تو پا لیا۔ یا تو قد سے ایمفیسس ہوتا ہے کہ ہم نے تو اس کو بالکل پایا، یا یہ ہوگا کہ پا لیا، یہ ہو چکی بات۔ تو ہم تو پا چکے، ہم نے تو اس کو بالکل پایا۔ ما وعدنا، جو وعدہ اس نے وعدہ کیا، نہ ہم سے، جو اس نے ہم سے وعدہ کیا۔ اس نے کس نے کیا؟ وہ آ گیا ہے ربنا، کیونکہ رب کے اوپر پیش ہے تو یہ رفع میں ہے، یہ فاعل ہے۔ تو جو ہمارے رب نے وعدہ کیا ہم سے، ہم نے اس کو کیا پایا؟ حقاً، بالکل سچ، بالکل ٹھیک، کہ دیکھو ہم جنت میں پہنچ چکے ہیں، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اچھے عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے، احسان کا رویہ اختیار کرو گے، تمہیں جزا میں جنت ملے گی، جو ہم پچھلی کلاس میں ڈسکس کر گئے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تمہیں اعمال کا صلہ ہے تمہارے۔ تو وہ وعدہ اللہ نے کیا تھا، اور یہ دیکھ لو وعدہ تو پورا ہو گیا، بالکل سچا نکلا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ، تو کیا تم نے پایا، ما وعد ربکم، جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تم سے، مطلب انڈرسٹوڈ ہے، حقاً، سچا، کیونکہ رب تو سب کا ہے۔ وہ دنیا میں کچھ لوگوں نے اس کو رب مانا، کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے اس رب کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے، لیکن رب تو وہ سب کا تھا۔ تو اس وقت تو سب کو کلیئر ہو چکا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا سچا تھا، اب تم بتاؤ کہ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اس کو سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں، وہ اس چیز کا اقرار کریں گے کہ ہاں ہم بالکل ظالم تھے، غلط کام کرتے تھے، آج ہمیں پتہ لگ گیا ہے، اچھی طرح پتہ لگ گیا ہے۔ ظاہر ہے پتہ تو انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہوتی ہیں خوش فہمیاں۔ اگر کوئی قرآن سمجھ کر پڑھے گا تب پتہ لگے گا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے کس قسم کے عمل پر کس قسم کا وعدہ کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھے نا اور جا کر کوئی اپنی پسند کی ایسی کتابیں پڑھ لیں جس میں بس اعمال کے فضائل بتائے گئے ہوں، بدعمالیوں کی سزا نہ بتائی گئی ہو، ایسی مجلس میں جا کے بیٹھ جائیں جہاں پہ قرآن کا ذکر نہ ہو، بس ایسی اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں کہ یہ ایک ذکر کر لو، اس سے اتنے فائدے ہو جائیں گے، یہ جو امت میں پیدا ہو گئے ان کے لیے دعا بچا کر رکھی ہوئی ہے، جو باتیں اپنی جگہ درست بھی ہو سکتی ہیں لیکن جن سے کمپلیٹ پکچر نہیں ملتی، اور جو میں چانس ہے کہ شاید درست نہ بھی ہوں، اور شاید گھڑ کے سنائی گئی ہوں، اور شاید اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہوں، تو ادھر جا کے یا ایسے اعمال کر کے جو دین سے تعلق ہی نہیں ان کا،
وہاں پہ دھمالے ڈال ڈول کے واپس آ جائیں اور سمجھیں کہ جی اس کے نتیجے میں ہم نے مزاروں پہ جا کے ماتھے ٹیکے ہیں اور ان کے وہ جو تعویذ ہیں ان کو جا کے چوما ہے، اس وجہ سے اب ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ تو نیری خوش فہمی ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے یہ قرآن پڑھ کے ہی پتہ لگ سکتا ہے، اس لیے خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں اور بڑی ڈیٹیل سے پڑھوائیں۔ ساری تعلیم ہم دلواتے ہیں بچوں کو، فزکس کیمسٹری میتھ بایولوجی ہر چیز اتنی ڈیٹیل سے پڑھواتے ہیں، قرآن سے بھی ڈیٹیل پڑھوائیں۔ تو جب وہ کہہ دیں گے ایک طرح سے اعتراف ہو جائے گا، فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ایک مؤذن ان کے درمیان اذان دے گا، اعلان کرے گا، پکارے گا، ان کے لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہونا، تو اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر مطلب یہ کہ اب یہ ظالموں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس ڈائلاگ کے بعد اب ہو سکتا ہے وہ اس وقت پہلے کسی ایک جگہ اکٹھے موجود ہوں اور ان کو بلایا جا رہا ہوگا جی جنت والے ادھر آ جاؤ، جہنم والے ادھر آ جاؤ، یہ بھی ممکن ہے، اور ڈائلاگ اس وقت کر رہے ہوں۔ ان کے ڈائلاگ بہرحال بعد میں بھی آئیں گے، اور اس وقت پھر جب وہ اقرار کر لیں تو پھر پکارنے والا پکار کے کہے کہ چلو جی عذاب شروع ہو گیا۔ دس could be something like this also. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، اور پکار کر کہیں گے جنت والے جہنم والوں سے کہ ہم نے تو پا لیا اپنے رب کے وعدے کو سچ، کیا تم نے پایا اپنے رب کے وعدے کو سچ؟ وہ کہیں گے ہاں، بس پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ یہ اس کے اندر روکنا رکنا دونوں شامل ہوتے ہیں، تو روکتے کا ترجمہ سے ہے کہ دونوں کور ہو جاتے ہیں، یعنی خود بھی رکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے اللہ کے راستے سے، یہ طرز عمل تھا۔ اور یہ ایک طرح سے اپیرنٹلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے اب، اور اللہ تعالیٰ کا جملہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ جو قریش جن کو یہ میسج سنایا جا رہا ہے اور بعد میں آنے والے جیسے ہم لوگ بھی ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک مستقبل کی بات ہے، تو یہ کہانی نہیں ہے، یہ آج ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی راہ میں عمل کرنے میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں یا مشکلات پیدا کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے دور کرتے ہیں اور انہیں اس سے روکتے ہیں۔ یہ بائی ڈیفالٹ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم تو کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں۔ جیسے ایک زمانے میں یہ بہت بڑی پلی لی جاتی تھی کہ جی وہ 9/11 کے جو دہشت گرد تھے مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ مسلمان تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ کیسے عجیب و غریب پلی تھی، حالانکہ مسلمان ساری زندگی جو کچھ کرتے آئے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ کرتے رہے، اور پاکستان میں بھی آگے جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کے مصداق نہیں ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے تھے اس میں، یعنی اللہ کی راہ میں، عوجا ٹیڑھ، اللہ کی راہ میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، یعنی ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اعمال اللہ کے راہ کے مطابق ہیں ان کے مقابلے میں کج عملی کرنا چاہتے تھے، دوسرے عمل بیچ میں داخل کر دیتے تھے تاکہ لوگ رستے سے دور ہو جائیں۔ اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ بیسیکلی توحید ہے، کہ سیدھا رستے میں جو بنیادی چیز ہے وہ توحید ہے۔ اس کے اندر جو سب سے بڑی ٹیڑھ پیدا کی جاتی ہے وہ شرک ہے۔ سیدھے رستے میں آپ پگڈنڈیاں نکال دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تو ایک ہی ہے لیکن یہ والی چیز فلاں بزرگ سے مان لو، فلاں بت سے مانگ لو، فلاں فرشتے سے مانگ لو، جو قریش بھی کرتے ہیں۔ قریش بھی بنیادی طور پہ تو نبیوں کی اولاد تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو جیسے ہمیں ایک یہ شوق یا خوش فہمی یا خیال ہے کہ جی ہم حضور کی امت میں سے ہیں، وہ تو حضرت ابراہیم کی امت بھی تھے اور ان کی ڈائریکٹ اولاد بھی تھے، تو انہوں نے بھی اسی طرح ٹیڑھے رستے نکالے کہ
آہستہ آہستہ تبدیلیاں پیدا کر لیں اور شرک کے راستے ڈھونڈ لیے جو ان کو شروع میں شرک محسوس نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو شرک کرتے ہوئے شرک محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ کیسے پتہ لگے گا یہ چیز شرک ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ بھی قرآن شریف پڑھ کے ہی پتہ لگے گا۔ قرآن پڑھ لیں گے کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی قریش سارے آخرت کا انکار نہیں کرتے تھے، انہوں نے یہ جو اپنے سفارشی گھڑ رکھے تھے، شفاعہ بنا رکھے تھے، وہ اس لیے بنا رکھے تھے کہ وہاں جا کر ہمیں بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے۔ پھر ان میں سے ایسے لوگ بھی ہو گئے جنہوں نے کہا بس جی مٹی میں جائیں گے تو بس مل کے مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہی کیوں ہونا ہے۔ جیسے عیسائی ہیں ان جنرل، تو عیسائی تو اللہ آخرت کا انکار نہیں کرتے، مگر عیسائیوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی کیا پڑی ہے، میری کیا حیثیت ہے کائنات کے اندر، تو مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا، حساب کتاب لے گا، بس میں نے مر جانا ہے، مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ یہ بڑے جینون نیک، یا آپ کہہ لیں جس کو ہم شریف النفس عیسائی ہیں، ان کے یہ خیالات ہوتے ہیں، اور وہ ایک اچھی شریفانہ زندگی گزارتے ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے، چور بازاری نہیں کرتے، اپنی بیوی کے ساتھ مخلص رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مگر ان کے اس طرح کانسیپٹ ہے۔ تو پھر جب معاشرے میں کجی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر مختلف قسم کی پگڈنڈیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں ٹیڑھ پن نہیں ہوتا۔ جب آپ ٹیڑھ داخل کر لیں تو پھر لوگ زبان سے بھی آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، اور اصل آخرت کا انکار ہے عمل کے ساتھ۔ یہ عملی انکار ہے کہ آپ نے کسی بزرگ کا دامن پکڑ لیا کہ میں وہ بی بی پاک دامن کے مزار پہ جا کے ہر سال منت ماناؤں گا، دھاگا باندھاؤں گا، فلاں نظر چڑھاؤں گا، اور اب میں نے تو سیدھا جانا ہے جنت میں، کیونکہ وہ بزرگوں نے مجھے آ کے بچا لینا ہے فرشتوں سے، یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ عملی طور پر آخرت کا انکار ہے۔ یا ایون ہم یہ سمجھیں اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے تو ہمیں تو سیدھا جنت میں بھیج دے گا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے۔ تو اگر ہم نے جانا ہی جنت میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سیدھا ہمیں جنت میں بھیج دے گا، تو پھر آخرت کے دن یوم حساب کیا ہوگا؟ کس چیز کا حساب کتاب؟ تو اس کا مطلب ہے ہم نے حساب کتاب کا انکار کر دیا، تو ایکچولی ہم نے آخرت کا انکار کر دیا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں اس میں، اس حالت میں کہ وہ آخرت کے منکر ہیں۔ وہ بینہما حجاب، بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار ہیں، ان دونوں کے درمیان حجاب ہے، ایک دیوار ہے۔ یہ دیوار کیسے پتہ لگی؟ یہ سورہ حدید میں بھی ہے۔ ویسے حجاب کا مطلب ہوتا ہے آڑ، رکاوٹ، جو حجاب پردے کے لیے کہا جاتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے کے لیے من وراء الحجاب ہوتا ہے۔ تو سورہ حدید میں آتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، کہ اس دن جو منافق مرد اور عورتیں ہیں وہ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ہمارا ذرا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حصہ پا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ پیچھے واپس جاؤ، اپنا نور ڈھونڈو۔ فضرب بینہم بسور، تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی جو یہاں حجاب کے لفظ سے ہے۔ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہر من قبلہ العذاب، اور دروازہ ہوگا اس کے اندر جس کے اندر تو ہوگی رحمت، اور باہر والی سائیڈ پہ اس سے پہلے کی طرف عذاب ہوگا۔ اور اس فصیل یا دیوار پر کچھ بنے ہوں گے، جس کو کہہ لیں آپ، ہمارے یہاں جیسے یہ بنی ہوئی ہے، برجی سی بنی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ دیوار اس طرح کی نہیں ہوگی، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے وہ کس طرح کی ہوگی، لیکن جو ایک گھوڑے کی پیشانی ہوتی ہے، مرغ کی کلگی ہوتی ہے نا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عرف کا۔ عرف سے آپ ہم کسی کو پہچانتے بھی ہیں، تو جو چیز جانی پہچانی اس کے لیے ویسے عرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دیوار کے اوپر جو چیز ہوگی یہ دور سے پہچانی جاتی ہے، پلس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بیٹھ کے آپ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی جمع ہے اعراف، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور
برجیوں پر، آراف پر رجال ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے. عام طور پہ رجال ویسے امپورٹنٹ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کئی لوگوں نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ وہ آراف پر جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ دیندار، علماء، انبیاء، یہ لوگ ہوں گے. اور کچھ لوگوں نے مطلب یہ کیا ہے کہ جی وہ ایسے لوگ ہوں گے جو بھی جنت یا جہنم دونوں جگہ نہیں دی گئے، ان کا حساب باقی ہے. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. یعرفونا، وہ پہچانتے ہوں گے. اب یہ بھی قرآن شریف کی نا ایک لٹرل خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ بھی آئین رے فے والا یوز کیا گیا مصدر، اور یہاں پہ بھی ورب وہ یوز کیا گیا، بٹ اس کا مطلب بالکل فرق ہے. اس کا مطلب بالکل فرق ہے، لیکن ایک کلام میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہی لفظ ایک بالکل ڈفرینٹ شیڈ میں آ گیا. بہرحال وہ پہچانتے ہوں گے کلن، سب کو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت والوں کو بھی نشانیاں دیکھ کے پہچان جاتے ہوں گے اور جہنم والوں کو بھی نشانیاں دیکھ کے پہچان جاتے ہوں گے. اس پر بھی ایک حدیث ہے، وہ میں ڈیٹیل حدیث اس آیت کے بعد انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. تو وہ پہچان رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ ہیں ادھر. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، تو وہ جنت والوں کو دیکھیں گے، ان کو پکار کر کہیں گے ان کے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. یہ جنت کی جب بھی بات کی جاتی ہے قرآن شریف میں جگہ جگہ یہ ذکر آتا ہے کہ جنتی ایک دوسرے کو سلام علیکم کہیں گے. فرشتے بھی انہیں یہی کہیں گے کہ سلامتی ہو، خوشخبری ہو، مبارک ہو. تو یہ جو جنت کی لینگویج ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر بھی تعلیم فرمائی کہ ہم ایک دوسرے کو بھی جب ملیں تو سلام علیکم ہی کہیں. اچھا، کوئی سلام علیکم کہتے، جیسے یہ اگر کوئی ترکی ڈرامے دیکھتے ہو تو ترکی والے جنرلی ایسے ہی بولتے ہیں، اور وہ السلام علیکم نہیں کہتے ہیں، جس سے ہمارے میں بعض لوگوں کو مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور اسلام میں جنرل جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو خدا حافظ کرتے ہیں، جب اسے گڈ بائی کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ السلام علیکم ہی کہتے ہیں. اور یہ اور لینگویج میں بھی ویسے ہوتا ہے. کورین میں جب وہ ملتے ہیں تو انیو کہتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں تب بھی انیو کہتے ہیں، صرف اس کے جو ایک طرح سے لے ہوتی ہے نا اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ گڈ بائے والا نہیں ہو. بہرحال تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو خدا حافظ یا اللہ حافظ کہہ لیتے ہیں، وہ بھی بالکل صحیح ہے، اور رخصت ہوتے وقت سلام علیکم بھی کہہ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ بہتر رہے گا. تو ان کو وہ ایک طرح سے مبارک دیں گے کہ اچھا جی سلامتی ہو تم پر، واجب آپ جنت میں پہنچ گئے. لم یدخلوہا، ابھی وہ اس میں داخل نہیں ہوئے ابھی، کیونکہ یا تو وہ ان لوگوں میں ہیں جن کا بھی حساب نہیں ہوا، یا ان لوگوں میں ہیں جن کو ابھی اللہ تعالیٰ مشاہدہ کروا رہے ہیں، تو وہ ابھی داخل نہیں ہوئے. وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ اس کی طمع رکھتے ہوں گے. طمع سے بیسیکلی مراد ہوتا ہے امید ہونا، اور اس چیز کے وہ امیدوار ہوں گے. تو ان کو یعنی ایک طرح سے ان کو پتہ ہے کہ اچھا جی ہم جنت میں داخل ہونے والے ہیں، تو یہ تو ان کو پتہ ہے. تو ان کو دیکھیں گے اور خوش ہوں گے کہ اچھا یہ ہمارے ساتھی ہوں گے، ان سے بات چیت کریں گے آراف کے اوپر بیٹھے بیٹھے. یہ ایک منظر ہے قیامت کا. وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون. اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اور برجیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامتوں سے، اور پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہو تم پر. ابھی وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس میں، اور اس کی امید رکھتے ہوں گے، توقع رکھتے ہوں گے، متوقع ہوں گے. تو یہاں پہ ایک چیز آپ یہ دیکھیں، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اگر یہ اصحاب الجنہ ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ جنت والے پکاریں گے. اصحاب الجنت کا مطلب ہے کہ وہ پکاریں گے جنت والوں کو. اور دوسری چیز جو ہے کہ یعرفون کلم بسیماہم، کہ وہ سب کو پہچان لیں گے ان کی نشانیوں سے. اس کے متعلق ایک حدیث ایکچولی مجھے ملی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. اور اس حدیث کے اندر پچھلی کلاس میں ہم نے جو بدعت کی ڈسکشن کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی. تو وہ حدیث یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تشریف لے گئے قبرستان میں. تو حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا السلام علیکم دارا قوم مؤمنین،
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، تو یہ ایک طرح سے قبرستان میں جانے کی دعا بھی ہے، جب جائیں تو یہ پڑھ لیں. ویسے انہوں نے لکھ کے لگائی ہوتی ہے، وہ بھی اس سے ملتی جلتی دعا ہے، وہ بھی حدیث سے لی ہے، تو وہ پڑھ لیں بے شک کہ اے مومنوں کی قوم السلام علیکم، اور بے شک ہم تم سے ملیں گے. پھر ہم نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں. تو اب یہ چیز نا ذرا صحابہ کو سمجھ نہیں آئی، کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں. قبر میں تو ظاہر ہے وہ صحابی دفن تھے جن کو تو دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اب لسنا اخوانا کا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو نا، میرے صحابی ہو. بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے. تو انہوں نے کہا اچھا حضور، پھر آپ جب دیکھیں گے انہیں یا ہم ان کو دیکھیں گے، مراد اس سے یہ تو ہم کیسے پہچانیں گے ان کو کہ ہم نے تو انہیں پہلے کبھی ملے ہی نہیں ہوئے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ایک ایک گھوڑے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خیل غرم محجلہ، جن کے نا سفید پیٹرن سے پیچز ہوتے ہیں، اردو میں انہیں کہتے ہیں پنج کلیان. تو وہ حضور فرمائیں گے کہ ایک آدمی اس کے پنج کلیان کے گھوڑے ہوں، تو کیا اگر وہ بلیک کلر کے جو عربی مشکی گھوڑے ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ وہ مکس ہوں تو اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ تو لوگوں نے کہا جی کیوں نہیں پہچان لیں گے، بالکل پہچانیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر جب وہ آئیں گے تو ان کے بھی جو یعنی پنچ کلیان گھوڑے ہوتے ہیں نا، ان کے پیشانی اور جو ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں وہ ان پہ سفید بڑا خوبصورت پیٹرن سے ہوتے ہیں، پیچز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جب آئیں گے تو ان کی پیشانیاں اور ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے وضو سے. وَأَنَا فَرْتُهُمْ، اور میں پہلے سے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گا حوض پر، یعنی حوض کوثر کے اوپر. تو یہ جس پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ وہ ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اس طرح جنتیوں کی دوزخیوں کی نشانیاں ہوں گی. حضور جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پہ بھی آپ نے لوگوں کو دیکھا، جو پھر ہمیں حدیثوں میں ذکر ملتا ہے کہ سود کھانے والے ایسے ہوں گے، فلاں کام کرنے والے ایسے ہوں گے، تو ان کی نشانیوں سے پہچان آ جائے گا کہ کون لوگ تھے، کس قسم کے کام کرتے تھے. تو مسلمان کی نشانی میں سب سے امپورٹنٹ نشانی یہ ہے، کیونکہ بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے. وہ دو چیزیں جو حکومت جس پہ سزا دے گی نہ کرنے پہ، وہ نماز اور زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ تو خیر جب نصاب ہوگا تب آپ پہ لازم ہے، ورنہ نہیں ہے. نماز ایسی چیز ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر. تو اس کی پھر نشانی ہے وضو، جس سے وضو کا پانی جو ہم پیشانی پہ، منہ پر، ہاتھوں پر لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ تو قیامت والے دن وہ چمک رہا ہوگا اور اس سے سب پہچانے جائیں گے. مزید آپ نے فرمایا کہ یہ چیز ذہن میں رکھو، اس چیز سے آگاہ رہو کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں میرے ہوش سے ہٹا دیا جائے گا. ایسے ہٹا دیا جائے گا جیسے بھٹکے میں اونٹ کو نا آپ جھڑک کے ہٹا دیتے ہیں. یعنی اگر آپ کا ایک جگہ ہے پانی پینے کی آپ کے جانور کی، اور وہاں پہ کوئی دوسرا اونٹ آ گیا بھٹکا ہوا، پتہ نہیں کس کا ہے، اور آ کے وہاں پانی پینا شروع کر دے اور آپ کے جانور تو آپ اس کو چھڑیاں مار مار کے پرے کر دیں گے. تو اس بھٹکے ہوئے اونٹ کو جس طرح ہٹا دیتے ہیں اس طرح ہٹائیں گے. تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ آؤ آؤ، تو فرشتے یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رد و بدل کر لیا آپ کے پاس، یعنی دین کے اندر بدعتیں پیدا کر دیں. تو پھر میں کہوں گا سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. تو یہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں بدعت کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، یہ اتنی خطرناک اور ڈینجرس چیز ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تبدیلی کر لیں گے تو حوض کوثر پر بھی پھر حضور بھی ان سے ہی کہیں گے کہ دور ہو جاؤ، میرے حوض پر مت آنا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں، مطلب یہ کہ وہ جنت والوں سے گفتگو کر رہے ہوں گے اور اس کے اندر محو ہو جائیں گے جنت کے منظر دیکھنے میں، تو پھر
ایک طرح سے ان کا چہرہ رخ پھیرا جائے گا، ان کو دوسری طرف توجہ دلائی جائے گی. تلقاء اصحاب الناری، تلقاء کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کی جگہ یا ملاقات کی ڈائریکشن. تو انہیں ملاقات کی ڈائریکشن میں ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، ادھر توجہ دلائی جائے گی جدھر جہنم کے لوگ ہوں گے. تو جب وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے قالو، تو فوراً کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں مت بنانا ساتھ ظالم قوم کے. مطلب یہ کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنانا. یہ بالکل ایسے ہی جب بھی ہم کوئی چیز سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں جو بڑی نامعقول ہوتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح یہ جملہ ہے کہ ان کو دیکھتے ہی ان کے منہ سے یہ دعا نکلے گی. although ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جہنم میں نہیں جانا، لیکن یہ ایک منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ دیکھ کے فوراً وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنانا. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سوچنے والی ہے کہ آج دنیا میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ فلاں آدمی کا یہ سٹیٹس ہے، ان کے ساتھ ہم بھی ان کی محفلوں میں شامل ہو جائیں کسی طریقے سے. یہ فلاں آدمی جو ہے یہ بڑے پیسے والے ہیں، یہ فلاں کا برادری میں بڑا وہ نام ہے، تو یہ فلاں افسر ہیں، تو ہم بھی ان کی محفلوں میں کسی طرح ان کے ساتھ ہوں، ہمارے بھی ان سے تعلق بات بنے اور ہمیں بھی اس سے فائدے ہوں. ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے آپ کو کسی سے مثال کے طور پر آپ نے بزنس ڈیلنگ کرنی ہے تو ٹھیک ہے آپ بزنس ڈیلنگ کریں گے، اس سے آپ لنچ پر بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے موٹے گفٹ بھی ایکسچینج کریں، اور وہ خود گھر میں بیٹھ کر شراب پیتا ہو اور آپ کو پتا بھی ہو، تو آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے اب مطلب کیا کیا جا سکتا ہے. مگر ایسے لوگوں کا ساتھی نہیں بننا چاہتے آپ، یہ بننے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن تو آپ ان کا ساتھی نہیں بننا چاہیے. اس وقت آپ اللہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنانا. تو دنیا میں کیوں یہ خواہش ہو کہ وہ کسی طرح ہمارے ساتھ مل جائے، ہمارا پارٹنر بن جائے، چاہے کاروبار میں، چاہے ایکٹیویٹیز میں، پارٹیز میں، اور ہم اس سوسائٹی میں موو کریں جہاں پہ لوگ ہمیں پتہ ہے کہ ظالم ہے، غلط کام کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دنیا میں جب آپ اپنی کمپینین شپ تلاش کریں، اپنی معیت تلاش کریں، تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کن کے ساتھ ملنا ہے. جن کے ساتھ دنیا میں آپ رکھیں گے میت، اٹ از آلموسٹ سرٹن، یا یوں کہہ لیں کہ ہائیلی لائکلی کہ قیامت والے دن بھی انہی کی میت ملے گی. تو اگر اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کا ہمیں ساتھی نہ بنانا، تو آج بھی ان سے فاصلہ رکھیں، ان سے ڈسٹینس رکھیں. ہاں ان کو دینی بات پہنچانی ہے ضرور بتائیں، ان سے کو بالکل ایک پیور جس کو کہتے ہیں آرمز لینتھ کے اوپر ان سے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی کریں. کوئی یہ اگر کوئی آدمی بالکل گناہگار آپ کو پتہ لگ بھی جائے تو یوں نہیں ہوتا کہ اس کو 100% بائک آؤٹ کر دیں، وہ سچویشن کے حساب سے ہوگا، لیکن اس کا پارٹنر، اس کا ساتھی بننے کی، اس کا فرینڈ شپ اس کی حاصل کرنے کی، اس کے اسٹیٹس کے اندر شامل ہونے کی، اس کی کمپینین شپ کی کوششیں مت کیا کریں. اس کے اوپر سوچنا چاہیے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر بالکل نہیں سوچتے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب ان کی توجہ دلائی جائے گی دوزخ والوں کی طرف تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنانا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، سیماہم ان کی نشانیوں سے. اب کیا پکاریں گے وہ؟ قالو وہ کہیں گے ما اغنا کیا کچھ کام آیا انکم تمہارے. غنیہ یغنا کا مطلب ہوتا ہے کام آنا، سمیع یسمعو سے ہے. تو کیا کچھ کام آیا تمہارے جمعکم، وہ جو تم نے جمع کیا یا تمہاری جمعیت، وما کنتم تستکبرون اور وہ جو تم تکبر کرتے تھے، یعنی جن چیزوں کی بنیاد پر تم تکبر کرتے تھے، چاہے اپنی جمعیت کی بنیاد پر کرتے تھے، اپنے مال و دولت کی بنیاد پہ کرتے تھے،
जिस बुनियाद पे एक्चुअली लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि हम किसी तरह इनके साथ दुनिया में इनके ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो उनसे वो कहेंगे कि क्या आया तुम्हारे कोई काम? क्या तुम अपने आप को समझते थे, दूसरों को कमजोर और हकीर समझते थे जो ईमान वाले थे? खैर ये आगे जुमला कंटिन्यू हो रहा है। वनादा अस्हाबुल आराफि रिजालन यअरिफूनहुम बिसीमाहुम कालू मा अगना अन्कुम जमउकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून। और पुकार कर कहेंगे बुर्जियों वाले कुछ लोगों को जिन्हें वो पहचानते होंगे उनकी निशानियों से, कहेंगे कि क्या काम आया तुम्हारी जमीयत और वो सारा तकब्बुर जो तुम करते थे। अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम, क्या ये वो लोग हैं जिनके मुतल्लिक तुम कसमें खाते थे। ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमति, नाला यनालु का मतलब होता है पहुंचना, पा लेना। तो लफ्जी तर्जुमा क्या बनेगा? यनालु, वो पहुंचेगा, हम उनके पास। अल्लाहु, अल्लाह पर पेश है, यानी अल्लाह उनके पास पहुंचेगा। ला यनालु, वो नहीं पहुंचेगा। बी रहमती ही, अपनी रहमत के साथ। और ये हमने कई अल्फाज में हम देखते हैं, जब साथ बे आ जाती है तो फिर हम तर्जुमा फर्क कर देते हैं। जैसे याती बे का हम मतलब करते हैं वो लाया, वो लाता है। तो यनालु बे हो जाएगा वो लाएगा, वो देगा, वो पहुंचाएगा। तो कभी नहीं पहुंचाएगा अल्लाह इनको अपनी रहमत। क्यों? जैसे मक्के के मुशरिक थे, वो जो सरदार थे, उनकी सबसे बड़ी दलील ये होती थी कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके कौन आया? ये जो है गरीब, गुलाम, इससे अगर इनमें कोई खैर होती, अगर इनमें कोई सेंस होती, अगर कोई ये सही बात समझ सकते, अगर इनको अल्लाह की रहमत मिलनी होती तो फिर दुनिया में मिल जाती। वो कसमें खाते थे। तो यहाँ फिर एराफ वाले उनसे सवाल करेंगे कि क्या ये वो लोग हैं, यानी वो तो दोनों तरफ देख रहे होंगे ना, तो कहेंगे ये वो लोग हैं जिनके मुतल्लिक कसमें खाते थे कि इनको अल्लाह की रहमत कभी भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन सवाल ये है कि हमें अपने दोस्तों को गाइड करने की, जी जी बिल्कुल गाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, और उस समय डिस्टेंस कभी भी नहीं करना चाहिए कि आप उन तक बात ना पहुंचा सकें। यानी इसके अंदर भी एक प्रैक्टिकलिटी होती है। आपको पता लग गया कि जी आपके दोस्तों का एक ग्रुप है 15-20 लोगों का, और अब आप 15-20 से वक्त गुजर गया, अब आपके पास इतना वक्त नहीं होता, आप 4-5 से मिल सकते हैं, तो अब आप जरूरी उसको जाके मिलें जो मसलन दहरिया हो गया, तो ठीक है, उसको मिलने की कोशिश करनी चाहिए, उसको समझाने की भी कोशिश करनी चाहिए। बट अब प्रैक्टिकली अगर आप उसे नहीं भी मिल पा रहे तो फर्क बात है। लेकिन इन जनरल आपको उनसे इतना ताल्लुक रखना चाहिए कि आप उनको दीन की बात पहुंचा सके। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ कि उनसे डिस्टेंस करें, वो है उनके ग्रुप का पार्ट बनना। एक ग्रुप होता है ना, जहाँ आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वक्त गुजारते हैं, एंजॉय करते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दे के बताया, और मैं एग्जैक्ट हदीस में इंशाल्लाह आपको ढूंढ दूंगा। तो उन्होंने कहा जी, नेक आदमी की मिसाल होती है जैसे परफ्यूम की दुकान होती है। अगर आप परफ्यूम की दुकान पर गए हैं जहाँ पे परफ्यूम प्रोड्यूस हो रहा है अतार के पास, तो अगर आपको वो परफ्यूम नहीं भी देता तो कुछ ना कुछ खुशबू तो आपके जिस्म का हिस्सा बन ही जाएगी, वो फिजा में खुशबू होती है। और बुरे आदमी की मिसाल लोहार टाइप है, जो मुझे अल्फाज याद पड़ते हैं कि आप लोहार की भट्टी पे चले गए हैं और वहां पे हर वक्त जगह वो काले काले ज़रात उड़ रहे हैं, तो और कुछ नहीं भी होगा तो आप उसका जो धुआं है वो तो आपके बॉडी के ऊपर सेटल हो जाएगा। तो जब आप ऐसे लोगों की मजलिस में उनके साथ कंपेनियनशिप करते हैं, पार्टी करते हैं, ग्रुप का पार्ट बनते हैं, जहाँ पे तो फिर ज़ाहिर है वहाँ नामाकूल हरकतें हो रही होती हैं। कोई ना कोई वो बातें भी नामाकूल कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर भी कोई इन्फ्लुएंस आता है। एक आप बिल्कुल पर्टिकुलर एक पर्पस के साथ नहीं, एक फ़र्क बात है। तो मसलन अगर आप उनसे कारोबार करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, उनकी पार्टियों में शामिल हुआ। ये बैंकों में एक ज़माने में तो बहुत होता था, बिज़नेस का ये पार्ट होता था। अब तो फिर वो ये इस तरह की पार्टियाँ महँगी हो गई और बैंकों के मार्जिन्स कम हो गए, तो फिर शुक्र है बहुत जगहों पे कम हो गई। शायद अभी भी होती हों, बट आज से अगर चले जाएँ आप 25-30 साल पहले, तो आप बैंक में की जॉब में तरक्की ही नहीं कर सकते थे। यानी एक तो वो सूद की जॉब है, वो तो एक अपनी जगह चीज़ हो गई। जब तक आप ऐसी पार्टियों में शामिल नहीं होते थे।
فوج کے اندر ایک زمانے میں ضیاء الحق کے بلکہ آنے سے پہلے تک غالباً ایسا ہی ہوتا تھا. تو وہ لوگ پھر جس کو ہم بزنس ڈیلنگ یا میٹنگ کہتے ہیں اس کے اندر بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے تھے. اچھا وہ تو ایک چیز ہے، بٹ ان جنرل آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے نا، جو لوگ ہیں امیر ہیں، پتہ لگا جی مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ نے تو ڈانس نہیں کرنا، آپ نے کوئی بےہودگی نہیں کرنی، مگر وہ دیکھنے میں تو مزہ آتا ہے. تو اٹریکٹ کرتی ہیں نا چیزیں، ان کی کھانا بھی بڑا زبردست ہوگا، ڈیکوریشن بھی بڑی اچھی ہوگی، بیچ میں میوزک بھی لگے ہوں گے، گانے بجانے بھی ہو رہے ہوں گے، نارمل فنکشن ہوگا، ٹھیک ہے جی وہ شرابیں پی رہے ہوں گے، ہم تو نہیں پئیں گے، ہم تو نہیں پئیں گے، ٹھیک ہے جی آپ نہ پئیں، مگر وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا اس کا آپ کے اوپر بھی تو ایک امپیکٹ ہوگا نا. تو اس لیے جب آپ نے اپنی صحبت تلاش کرنی ہے، جو فارسی میں ایک محاورہ ہے نا، صحبت طولے ترا طولے کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت، کے اگر صالح لوگوں کی کمپنی ہوگی تو آپ بھی صالح ہو جائیں گے، اس کی لائکلی ہے. اور اگر بدکار لوگوں کی، برے لوگوں کی، گناہ گار لوگوں کی کمپنی ہوگی تو آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. جب مثال کے طور پہ بچہ جاتا ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہاں پہ 100 بچوں کی 70 بچوں کی کلاس ہے، تو آپ نے کمپنی چوز کرنی ہوتی ہے نا. جنرلی 5-7 لڑکوں کا ایک گروپ ہوتا ہے یا لڑکیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، ڈیپینڈنگ آن لڑکے یا لڑکی بات ہو رہی ہے. تو وہ 5-7 لڑکوں کا گروپ جب آپ نے گروپ چوز کرنا ہے تو وہ گروپ چوز کریں جو نسبتاً ذرا پڑھنے والے لوگ ہیں. نتیجہ کیا ہوگا، جب 4 سال بعد یونیورسٹی سے آپ نکلیں گے تو آپ نے بھی زیادہ وقت پڑھائی میں گزارا ہوگا. اور اگر آوارہ گرد قسم کے لوگ ہیں تو 4 سال بعد آپ نکلیں گے تو آپ نے بھی زیادہ وقت آوارہ گردی میں گزارا ہوگا. اگر وہ نیک لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، تو کافی چانس ہے کہ اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں تو 4 سال بعد آپ نمازی بن چکے ہوں گے. اور اگر ان میں سے ایک بندے کو بھی نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ سگریٹ پیتے ہیں اور ہر وقت پارٹی کرتے ہیں، تو آپ بھی پڑھتے بھی ہوں گے تو 4 سال بعد چانس ہے کہ آپ کی نماز چھوٹ گئی ہوگی. تو یہ جو کمپنی چوز کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب ان کے لیے دعا کرنا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، ان کو نصیحت کرنا، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا. تو وہ تو آرمز لینتھ کے اوپر آپ نے کسی سے تعلقات قائم رکھنے ہیں. بٹ جب صحبت کمپنی سلیکٹ کرنی ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھے کہ قیامت والے دن آپ کہیں گے کہ یا اللہ میں ان کی مائیت میں نہیں جا رہا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. ماں کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی ود، یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ود them on the day of judgment. تو اگر آپ قیامت والے دن ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہتے تو لاجیکلی آج بھی ان کے ساتھ نہیں ہونے کی خواہش ہونی چاہیے. جی وہ جب یہ ان کی طرف اشارہ کریں گے پھر ان سے کہیں گے ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں. یعنی جنت میں داخل ہو چکے ہیں، یہ ایک سٹائل ہے کہنے کا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جنت میں رہو، تو داخل ہو جاؤ جنت میں. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تو تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہوگا. یہاں پہ کلیئرلی جنت کے ساتھ ہی الفاظ آئے ہیں، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوگا اور کوئی ماضی کا غم ساتھ نہیں رہے گا، کوئی خلش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سب خلش کھینچ لیں گے. دنیا میں جب یہ الفاظ آتے ہیں تو قرآن شریف میں دوسری جگہوں پر، تو یہاں سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل بات وہاں پر بھی جنت ہی کی ہو رہی ہے، کہ وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے، جو ایمان لائیں گے، ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. مطلب کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا میں بھی انہیں خوف اور غم بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، نہیں، دنیا کے اندر تو یہ چیزیں رہیں گی. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو نہیں پہنچے گی اللہ کی رحمت، یا ان کو نہیں پہنچائے گا اللہ اپنی رحمت؟ داخل ہو جاؤ جنت میں، اب نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اب کیا ہوگا، جو کیونکہ وہاں پہ ان کی صلاحیتیں بڑھ چکی ہوں گی، گفتگو سب کر سکتے ہوں گے، جب جب ان کو اجازت ملے گی، تو جہنم والے کہیں گے جنت والوں سے ان کے افیدو، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں فیض، فے یہ اور زوال، فاضا یفیدو. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پیمانہ لبریز ہو کر ابل پڑنا. تو پھر فیض ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو فیض جاری ہے، یعنی چشمہ جاری ہے ایک طرح سے. اور اس سے باب افعال بنے گا. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دم بہت سارا پانی ڈال دینا، یا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا، کسی کو دینا.
تو یہ باب فعال کا فعل امر ہے کہ انڈیلو، کہ پہنچاؤ، کوئی فیض دو، علینا ہم پر بھی، یعنی ہم پر بھی کوئی کرم فرمائی کرو، کس چیز میں سے؟ من المائی پانی میں سے، او مما رزقکم اللہ، او یا مما من اور ما، من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، اس میں سے جو رضا کا تمہیں رزق دیا اس نے، کم تم کو، رضا کا اس نے رزق دیا کم تم کو، اللہ نے، تو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، یعنی جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو بھی چیزیں دی ہیں، جنت میں تم پہنچ گئے ہو، تو ان چیزوں میں سے ہمیں بھی کچھ دو۔ ہم جنت میں تو آ نہیں سکتے، لیکن دیکھو تمہیں اب اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو کچھ ہمیں بھی دے دو۔ اور ان کو ظاہر سی بات ہے، انسان ہے تو ان کو کوئی دنیا میں جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی برا حال میں کوئی گناہ گار آدمی پہنچ جائے تو ان کو پرابلم نہیں ہوتی کہ اس کو کچھ دے دیں، مگر وہ جگہ فرق ہے۔ وہ جواب میں کہیں گے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافر، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا ہے کافروں کو، یعنی اب یہ حرام کر دیا، یعنی محروم کر دیا۔ اب ہمیں اجازت اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم تمہیں یہ چیزیں دیں، تمہارے تک یہ پہنچ ہی نہیں سکتی، مطلب ہم دینا بھی چاہیں تو تمہیں نہیں پہنچ سکتی، تم اب ان سے محروم ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ دنیا میں انسانوں سے آپ کو جتنی محبت ہے، جتنی ہمدردی ہے، ضرور کریں، ان کے اوپر پیسے بھی خرچ کریں، اور ان کو اصل محبت اور اصل ہمدردی یہ ہمیشہ یاد رکھیں، وہ ہے اگر آپ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں جس سے ان کی بہتری ہو۔ مثلا اگر انسان کہتا ہے مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے، تو بات تو بالکل صحیح ہے، ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا لیکن بڑا ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو جیسے اس کا دل ہے، خود سمجھدار ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو بیٹے سے محبت ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا؟ اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں، اب وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ تو زندگی تھوڑی سی ہے، یہ تو آخری زندگی کے مقابلے میں ایسے ایک سیکنڈ کی زندگی ہے، اس کی بنیاد اس نے آگے وہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہی نہیں پڑھتا۔ آپ کہتے ہیں جی وہ بڑا ہو گیا نا تو اب وہ اپنی مرضی کرتا ہے، تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے جیسے مرضی ہے، ٹھیک ہے جیسے مرضی، کہ اگلا الفاظ نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے جیسے مرضی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سزاوار ہوگا، تو ٹھیک ہے ہو جائے، یہ تو اگلا کیونکہ سوچتے نہیں، تو پھر وہ یہ بات تو کہہ نہیں سکتا کہ ہاں میرا بیٹا آگ میں جل جائے کچھ نہیں ہوتا، وہ اتنی بات سمجھ کے آگے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہی بیٹا اگر ہیروئن پینا شروع کر دے تب نہیں کہیں گے کہ ہاں میرا بیٹا ہے وہ ہیروئن پیتا ہے 1.5 سال میں مر جائے گا، جیسے مرضی ہے میری بات نہیں مانتا، نہیں، اس کے لیے پھر اپنی جان لڑا دیں گے کسی طریقے سے، اس کا نشہ چھڑوائیں، پیسہ خرچ کریں گے، سارے پیسے اس کے اوپر لگا دیں گے، کس طرح وہ بچ جائے۔ تو یہ قیامت والے دن جو کچھ ہونا ہے اس کے لیے بھی اپنی پوری جد و جہد کریں۔ اگر آپ کے بچے نہیں نماز پڑھتے، نہیں قرآن پڑھتے، نہیں صحیح اعمال کرتے، اپنی اولاد سے تو اگر یعنی جہاں محبت ہے وہاں صحیح محبت یہ ہے۔ اور اگر آپ سے فرض کریں کہ آپ کا دوست ہی ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، پیسوں کی ضرورت، ٹھیک ہے وہ بھی ضرور مدد کریں، اور جن سے تعلق ہے، جن سے محبت ہے، ان کی اصلاح کی بھی کوشش کریں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت تبلیغ کرتے رہیں، اس میں حکمت کا عنصر سامنے رکھیں۔ کوشش سب سے بہتر اس میں یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی طریقے قرآن کی طرف لے آئیں، کہ لوگ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، کسی سے پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، ترجمے سے خود پڑھ لیں، روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ قرآن ضرور لوگ پڑھیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو کہ کرم فرماؤ ہمارے پر بھی پانی سے یا ان چیزوں سے جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں کافروں کے لیے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا۔ لہب تماشا، لعب کھیل، دین کو کھیل تماشا بنا دیا، یعنی ایک مطلب یہ کہ جو دین کی حیثیت سے چیز ان کو اتاری گئی اس کا مذاق اڑایا، ہنسی مذاق کیا، یعنی اس کو ایسے ہی امپورٹنس دی جیسے مثال کے طور پہ اگر کو بات ہو رہی ہے، محفل میں بیٹھے ہیں ایسے ہی گپ شپ لگ رہی ہے، کوئی جوک کر رہا ہے اور سارے اس میں ہنس دیے،
تو دین کی بات کرتی ہوں پھر بھی ہنسنے لگ گئے. یعنی اس کو وہ امپورٹنس، ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے نا، ایک امپورٹنس ہوتی ہے. آپ سے جب دین کی بات کی جائے تو آپ نے اس امپورٹنس کے لحاظ سے اس کو توجہ دینی ہے، یا اس کو سننا ہے، یا اس پر ریئیکٹ کرنا ہے. جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو انہوں نے اللہ کا حکم سنایا، تو آگے سے کہیں اچھا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ایسی جہلوں والا کام کروں کہ اللہ کا حکم سناؤں جگت کرنے کے لیے، جوک کرنے کے لیے. تو جب آپ کیئر فری اور کیجول ہو جاتے ہیں تو آپ ہر چیز کو ایک ہی طرح سے لینا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات. اور یہ ان لوگوں کا جو دین پہ عمل نہیں کرتے، جو پریکٹیکلی آخرت کو کفر کر دیتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا. یا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ معنی ہے کہ دین ہے کیا؟ دین تو ہے اللہ کو یاد کرنا بنیادی طور پہ، خوبصورت اعمال کرنا، برے اعمال سے بچنا، اللہ کو یاد کرنا بار بار بار. اور اللہ کو یاد آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں. وہ لوگ جو دین کو کھیل تماشا بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بلے شاہ جو رقص کرتے تھے نا، ان کی تو وہی نماز ہوتی تھی. تو جو قریش کا جو نماز ہوتا تھا، وہ قرآن شریف میں الفاظ آتا ہے کہ تمہاری نماز ہے اب کیا؟ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا. تو وہ سما کی محفل ہوئی اور اس کے اوپر حال طاری ہو گیا، اور ساری ساری رات بیٹھے وجد میں لوگ آتے رہے، یہ دین بن گیا. تو ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ دین کو انہوں نے اپنے کھیل تماشا بنا دیا. اور جو ظاہر مشرک قومیں ہیں وہ اس میں حد سے بڑی ہوئی ہیں، تو ان کا تو سارا دین ہی ہے کہ ناچ گانا، یہ وہ سب دین ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، غرور دھوکا ہوتا ہے، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. یہ دھوکے میں وہی ڈالا جو پیچھے بات ہو رہی تھی، جو اصحاب اعراف ان سے کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں نا کہ مطلب تم قسم. یعنی ہوا یہ کہ جو لوگ دنیا میں تھوڑی ترقی حاصل کر گئے، سردار بن گئے، پیسے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، دندنا رہے ہیں، اور اوپر سے کوئی عذاب نہیں آ رہا، تو وہ ایک غلط فہمی، خوش فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ یہ دنیا تو اسی لیے انجوائے کرنے کے لیے، اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. اب یہ آگے کہہ رہا ہے کہ جی ایک دن آئے گا تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، پھر تمہیں اپنے عملوں کا حساب دیا جائے گا. تو وہ اتنا انجوائمنٹ میں مشغول ہیں اس کھیل تماشی کے اندر، یا کیونکہ وہ دنیا میں سکسیسفل ہیں تو ان کو یہ دھوکا لگ گیا کہ اب اگر ہم وہاں پہنچ بھی گئے تو ہم وہاں پہ بھی سکسیسفل ہوں گے. تو اس طرح دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دیتی ہے. بہت دفعہ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ ہے بڑا کامیاب ہے اور بہت بڑا سیٹ بن گیا ہے، اور ہر کام میں دبا کے رشوت دیتا ہے، اور بےمانیاں بھی کرتا ہے، اور ملاوٹیں بھی کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی آپ ساری دنیا ہی کرتی. اب یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اب یہ اسی کا ہی زمانہ ہے. تو یہ بعض لوگ اس میں بہہ جاتے ہیں اس طرح کے آرگومنٹس کے اندر، اس سوچ کے اندر. تو یہ چیز بیسیکلی دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ڈال دیتی ہے. اور دھوکے میں ڈالنے سے ہوتا کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے، ان پر عمل کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو غور سے سوچ کے نہیں پڑھتا کیونکہ اس کو دنیا کی پڑی ہوتی ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج کے دن ہم بھلا دیں گے ان کو، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا انہوں نے بھلا دیا اپنے آج کے اس دن کی ملاقات. یومہم اپنے دن، ھذا اس، جیسے انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، یعنی بھلائے رکھا ساری زندگی، تو پھر ہم بھی آج ان کو بھلا دیں گے. ہم بھلا دیں گے مطلب کیا؟ مطلب اللہ تعالیٰ تو سارا کوئی چیز بھولتا نہیں ہے، ہم ان کو اگنور کر دیں گے، ہم ان کو نظر انداز کر دیں گے. یہ جیسا رویہ انہوں نے کیا، جواب میں ان کو ایسا رویہ ملے گا. انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا، اگنور کیے رکھا، تو ٹھیک ہے، پھر آخرت والے دن اللہ تعالیٰ بھی انہیں اگنور کرے گا. اس وقت وہ چیخ چیخ کر، پکار پکار کر اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، درخواستیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی کسی بات کو نہیں سنیں گے، اس کو اگنور کر دیں گے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا یجحدون. یجحدو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو انکار کرنا جانتے بوجھتے ہوئے. یعنی ایک ہوتا ہے نا غلط فہمی کی بیس پہ آپ نے کسی چیز کا انکار کر دیا، اس کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہٹ دھرمی سے، ڈٹائی سے،
انکار کرنا کہ دل میں تو اقرار ہو، دل میں تو پتہ ہو، اور منہ سے آپ جو ہے وہ انکار کر رہے ہوں۔ ما کانو ہو گیا یعنی جیسا کہ، یہ کما ہے نا، یہ کما ہی والا ما آگے کنٹینیو ہو رہا ہے، جیسا کہ انہوں نے بھلائے رکھا اپنے اس دن کی ملاقات کو، اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے، ان کو جانتے بوجھتے ہوئے ان پر عمل نہ کیا، تکبر کی وجہ سے اپنے فائدوں کی خاطر۔ تو ٹھیک ہے، ہماری آیتوں کو بھول گئے، ہماری آیتوں کو انکار کر دیا، آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اب مزہ چکھو، اب تمہیں بھی اگنور کر دیا گیا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل تماشا اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے، پس آج کے دن ہم نظر انداز کر دیں گے ان کو، جیسا کہ انہوں نے بھلائے رکھا اپنے اس دن کی ملاقات کو، اور جیسا کہ وہ انکار کرتے رہے ہماری آیتوں سے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، یہ وہی جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، آگے آگے بے، ساتھ آنا یعنی لانا، جیسے وہ ینالا کے ساتھ بے آیا تھا، اور یقیناً ہم لے آئے ان کے پاس، یعنی ہم نے پہنچا دی ان کو، کتابن ایک کتاب، فصلناہ، فصل یفصل تفصیلا، یہ فصل یفصل کا باب تفعیل ہے، تفصیل سے بتانا، ہم نے تفصیل کر دی ہے اس کی، فصلہ اس نے تفصیل کی، فصلنا ہم نے تفصیل کی، فصلناہ ہم نے تفصیل کر دی اس کی، علی علم، علم کے اوپر، یعنی اپنے علم کی بنیاد پر، اور اللہ کا علم جو ہے وہ علم قطعی ہے، تو اللہ کے علم کی بنیاد پر اس کتاب کی تفصیل کر دی گئی، یعنی اس کتاب کے اندر تفصیل شامل ہے۔ اگر آپ کو کہیں سے بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ دوسری جگہ سے پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی، پھیر پھیر کے بدل بدل کے باتیں بتائی گئی ہیں جس سے اچھی طرح انسان کو سمجھ لگ جاتی ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا کہ نیک عمل کیا ہے اور برا عمل، مطلب زیادہ یہ کہے گا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی قرآن پڑھ کے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے۔ فروئی جو ایسی چیزیں جن کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو قرآن سے سمجھ نہ آئے، لیکن نصیحت، ہدایت، گناہ ثواب قرآن پڑھ کے کرسٹل کلیئر ہو جاتا، بالکل کوئی کنفیوژن نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تفصیل کر دی ہے اس میں، ہدی و رحمتا لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی ہم اس کتاب کو لائے ہیں ہدایت اور رحمت بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھنے سے مراد ایکچولی ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، یہ ارادہ فعل کے معنوں میں فعل استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے۔ اچھا جی ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں کو پیدا کرنے والا ہے، تو اگر وہ خالق ہے تو کوئی اس کا منشا بھی ہوگا، کوئی چاہتا بھی ہوگا، تو جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کو ہم کیسے فالو کریں، وہ ہمیں کیسے پتہ لگے، جو تو اس خواہش کے ساتھ اس کتاب کو کھولیں گے تو ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جو اس کتاب کو کھولیں گے کہ میں دیکھوں اس میں فلاں لفظ ہے یا فلاں لفظ نہیں، اس کے بعد میں اپنی پری کنسیو نوشنز کو اسے اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کروں، ان کو اس کتاب سے ہدایت نہیں گمراہی ملتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور یہ چیز کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی قرآن میں بیان ہو رہی ہے، کوئی فکشن نہیں ہے، کوئی امیجنیشن نہیں ہے کہ دوزخ میں اور اصحاب اعراف اور یہ اور وہ تو کس نے دیکھا، کس کو پتہ ہے، نہیں، یہ اللہ نے جو کتاب دی ہے وہ آپ کتاب پڑھیں، آپ کو کلیئرلی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ علم پر مبنی ہے، یہ خدا کے قطعی علم پر ہے۔ ہم اس کی ڈیٹیل کو نہیں سمجھ سکتے، متشابہات تک ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر یہ بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ بڑیاں کیسی ہوں گی، مگر جو چیزوں کو آپ جانتے ہیں سائنٹیفکلی، اپنے محسوسات کی بنیاد پر، اپنی سینسز کی بیسس پہ، ان میں آپ کو کلیئر پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سائنس نے کئی 100 سالوں بعد ڈسکور کی اور قرآن میں وہ پہلے سے کلیئرلی موجود تھی۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم
نے پہنچا دیا ان کو ایک ایسی کتاب جس کی تفصیل ہم نے علم کی بنیاد پر کی ہے، ہدایت اور رحمت بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں یا ایمان لانا چاہیں۔ حل ينظرون الا تعویلا، نظرہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے دیکھنا بھی، اور جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں راہ دیکھنا، انتظار کرنے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے۔ حل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر، یعنی وہ تو نہیں انتظار کر رہے مگر، یہ پھر حسر کلمہ بن جاتا ہے، وہ تو بس انتظار کر رہے ہیں تعویلہ، اس کی حقیقت کیا، یعنی جو قرآن میں عذاب بتایا گیا ہے کہ جنت دوزخ ہوگی، قیامت آئے گی، یہ اپنے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جب حقیقت آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی۔ جیسے وہ ایک آدمی ہے، اس کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو شوگر بڑھ گئی ہے، یہ شوگر بڑھ سکتی ہے، آپ میٹھا مت کھائیں، آپ احتیاط کریں، آپ کھانا کم کھائیں، آپ ایکسرسائز کریں، ڈاکٹر بتا رہی چیزیں، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، دوسرے کے پاس گیا، سب ڈاکٹر یہی چیزیں بتا رہے ہیں، پر وہ اپنا لگا ہوا ہے، حلوے بھی کھائی جا رہا ہے، بالکل کیئر نہیں کر رہا، تو پھر یہی کریں گے نا، انتظار کر رہا ہے کہ اینڈ میں اس کا نتیجہ بھگت لے۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ اس کتاب کے اندر ہر چیز تفصیل سے بتا دی گئی ہے، کلیئر ہے، اٹل حقیقتیں ہیں۔ اب صرف ایشو یہ ہے کہ وہ حقیقتیں مستقبل میں ہے، وہ آج امیڈیٹلی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اگر شوگر ہے تو یوں نہیں ہے کہ ابھی وہ حلوہ کھائے گا اور ساتھ ہی مر جائے گا، یوں نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے۔ وہ اس کا اثر آئے گا کچھ عرصے کے بعد، وہ ہو سکتا ہے 2 دن بعد آ جائے، ہو سکتا ہے 2 سال بعد آئے۔ اگر وہ سگریٹ پی رہا ہے تو پتہ ہے سگریٹ پینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، وہ روز کے 15 سگریٹ پی جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو اللہ نے زندگی دی اور وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے جو پھیپھڑے ہیں، ان کے اندر جو نالیاں ہیں وہ سکڑ چکی ہوں گی، اور اس کی پھر زندگی اذیت میں گزرے گی، اس کی بھی اذیت میں گزرے گی، آگے اس کی اولاد کی بھی اذیت میں گزرے گی جو اس کو سنبھالتی پھرے گی، کیونکہ اس کو تو سانس ہی نہیں آتا ہوگا۔ لیکن وہ پیے جا رہے سگریٹ، پیے جا رہے سگریٹ، دماغ استعمال ہی نہیں کر رہا، تو دیکھنے والے یہی کہیں گے نا، یہ تب مانے گا جب یہ اس کے پھیپھڑے تباہ ہو جائیں گے، تب یہ مانے گا کہ سگریٹ بری چیز ہے۔ آج نہیں اس کو سمجھ آ رہی، یہ اس طرح کا ایک ہے کہ یہ تو بس انتظار کریں اس چیز کی حقیقت کے آنے کا۔ یوم یأتی تأویلہ، جب وہ آ جائے گی حقیقت جس دن، یقول الذین، تو کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جنہوں نے بھلائے رکھا اس کو، اور اسی سے نسیان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، جو یادداشت کمزور ہونے کے لیے ہوتا ہے، من قبلو، اس سے پہلے۔ تو جنہوں نے حقیقت بھلائی رکھی، حالانکہ حقیقت پتہ تھی، جان بوجھ کے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اب وہ کہیں گے قد جات رسول ربنا بالحق، بالکل آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، سچی بات لے کے۔ فہل لنا من شفاء، تو ہے کوئی ہمارا سفارشی، شفیع سفارشی کو کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ بھی جو ورڈ ہے نا، شین، فے اور عین، یہ ایک آئے گی 30ویں سپارے میں سورت انشاءاللہ، جس میں ہے شفعین، تو وطر ہوتا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں طاق، آڈ نمبر، اور شفع جو ہے یہ ہوتے ہیں ایون نمبر، جفت۔ تو شفع کا مطلب ہوتا ہے جفت کرنا، یعنی ایک اکیلا بندہ تھا، اس کے ساتھ ایک آ کے مل گیا، جوڑی بنا دی۔ بیسیکلی جڑتا ہے، جو بندہ سفارش کرتا ہے وہ کمزور کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس سے پھر یہ لفظ نکلا۔ تو وہ کہیں گے کہ شفیع، سفارش کرنے والا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع معاشر کہا جاتا ہے، شفاء اس کی جمع ہے، کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا، جو ہمارے لیے سفارش کریں، او یا نردو، ہم لوٹا دیے جائیں، رد کرنا کسی چیز کو لوٹا دینا، فنعمل، پس ہم عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل، اس سے ہٹ کر جو ہم پہلے عمل کرتے رہے۔ اب ان کو یہ ہوگی، اب تو آنکھیں کھل جائیں گی، پہلے جان بوجھ کر آنکھوں میں پٹیاں باندھی ہوں گی، اب کھل جائیں گی، اب حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ اچھا اچھا، ہاں دیکھیں ہمارے رب کے رسول بالکل سچی بات لے کے آئے گے، اب ہمیں سمجھ لگ گئی۔ تو یا تو ابھی کوئی سفارشی ہماری سفارش کر دیں، ہم آخری رسول کی امت میں سے ہیں، امت میں سے تو ہے نا، عمل نہیں کیا، بدعتیں کرتے رہے یا عمل ہی نہیں کرتے رہے، جو حضور نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہم نے مانا نہیں، اطاعت تو کی نہیں ہم نے حضور کی، بند نری محبت کا ہم کلمہ پڑھتے رہے ساری زندگی، بٹ محبت کا ثبوت ہم نے دیا نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ، فائدہ کیا ہوگا، تم تو محبت کرتے ہو اللہ سے، یہ دعویٰ تو چھوڑو، اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔
تو وہ تو کیا نہیں، اب آگے کہیں گے کہ ہمیں کو سفارشی مل جائے کیونکہ ہم ہیں تو جیسے بھی ہیں، خار ہیں بدکار ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی امت سے ہیں، یا ہمیں واپس بھیج دو دنیا میں۔ تو اب ہم یہ والے کام نہیں کریں گے، اب ہم فرق کام، اب ہم ٹھیک، اب ہمیں سمجھ لگ گئی ہے۔ هل ينظرون الا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ونرد نعمل غير الذي كنا نعمل۔ وہ تو بس انتظار کر رہے ہیں اس کی حقیقت کا، اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا۔ اس دن جب آ جائے گی اس کی حقیقت تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو بھلائے رکھا اس سے پہلے کہ یقیناً آئے تھے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول بالکل سچی بات لے کر، پس کیا ہیں کوئی ہمارے لیے سفارشی جو ہماری سفارش کریں، یا ہم لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم وہ عمل کریں جو پہلے نہیں کرتے رہے۔ قد خسروا انفسہم، انہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو۔ کیسے گھاٹے میں ڈالا؟ کہ اس وقت آنکھیں نہیں کھولی، اس وقت نیک عمل نہیں کیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، اللہ نے تو پہلے بتا دیا تھا، قیامت کا دن آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پہلے بتا دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ گھاٹے میں سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، قطعی بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے، صرف وہ خسارے میں نہیں رہے ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور صحیح صحیح عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی صحیح صحیح عمل کی نصیحت کریں گے، سچ حق کی نصیحت کریں گے، اور اس حق کے نتیجے میں جو مشکلات آئیں گی ان کا حوصلے سے مقابلہ کرنے کی نصیحت کریں گے۔ صبر بمانے حوصلہ، تو وہ گھاٹے سے نکلیں گے۔ تو انہوں نے تو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا رکھا، اور گھاٹے میں ڈال کے ساتھ انہوں نے امیجن کیے رکھا کہ یہ پیر، یہ انبیاء، یہ جن کو بھی ہم پڑھتے ہیں یا جن کا نام لیتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے، عمل ہم نے نہیں کرنے، بس ہماری محبت ہے جو ہمیں بچا لے گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور کھو جائیں گے ان سے جو انہوں نے گھڑے ہوئے تھے، جو کچھ وہ گھڑتے رہے تھے وہ سب ان سے قیامت والے دن کھو گئے، ہوا ہو گئے، خواب و خیال ثابت ہو گئے۔ اپنے دل سے انہیں گھڑ گھڑ کے انہوں نے سفارشی بنایا ہوا تھا کہ ہم جائیں گے، ہم نے سارے غلط عمل کیے ہوں گے، وہ فلاں ولی فلاں نبی وہ کہیں گے کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ میرا چہیتا ہے، اس کو جنت میں۔ حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہچانوں گا اس چیز سے کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پیشانیاں وضو کے پانی سے چمک رہی ہوں گی، ہم نے تو ہائی نہیں نماز تو پڑھی نہیں، وہاں جا کے ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم تو آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ ہمیں جنت میں لے دو۔ تو انہوں نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اور وہاں پہ جا کے اگر ہم غلط کام کرتے رہے ہوں گے، دین کو عمل نہیں کرتے رہے ہوں گے، یا دین میں ہم نے بدعتیں داخل کر دی ہوں گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمائیں گے کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر بڑی کمزوریاں، بڑی کوتاہیاں ہیں، انسان ہونے کے ناطے بھی جس معاشرے میں رہتے ہیں، ایک اوور آل ہی ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جسٹیفائی کرنا بند کر دیں، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے، ہم اس ڈائریکشن میں جائیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، وقتی طور پہ نہیں انسان قابو کر سکا، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا، امپلس کنٹرول نہیں ہوئی، آگے ڈائریکشن یہ ہو کہ جب احساس ہو فوراً اس سے توبہ کریں، فوراً کوشش کریں، پھر پتہ لگا دی توبہ کی تھی ٹوٹ گئی، پھر کوئی بات نہیں، ڈائریکشن صحیح رکھیں، انشاءاللہ اس انجام سے بچ جائیں گے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، گھاٹے میں ڈالا انہوں نے اپنے نفسوں کو، اور ہوا ہو گئے ان سے جو کچھ بھی وہ گھڑتے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت والے ہوں، قیامت والے دن میں ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، اور آج بھی اللہ بھی ہمیں مدد فرمائے اور ہم خود بھی کوشش کریں کہ ان لوگوں کی صحبت اور کمپنی اختیار کریں جو ہمیں لگتا ہے کہ جنت میں جائیں گے، اصل کون جنت میں جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اچھا جی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ نارمل فیملی فنکشن میں امیڈیٹ فیملی فرینڈ میں ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں، از اٹ بدعت؟ نہیں، بدعت نہیں ہے، تو گناہ ہے۔ بدعت عام طور پہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو دین کے نام پہ کی جاتی ہے، یعنی بدعت 20 کو کہہ بھی سکتے ہیں، بٹ بدعت عام طور پہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک دینی نیکی کا کام ہے لیکن آپ اس کا رواج ڈالنے کی کوشش کریں،
جیسے کوئی کہے کہ اچھا جی ایک میں نے دیکھا ایک صاحب کو، وہ آئے، انہوں نے آئے بیٹھے ایسے ہی کسی کھانے پہ ملے، تو کہ چلیں سب لوگ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے باقی پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کہا جی میں نے دیکھا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے بڑی آسانی ہوتی ہے، بات بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو آسانی ہوتی ہے، آپ پڑھ لیں، اس کا رواج نہ ڈالیں۔ جو یہ رواج ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے نا، بیسیکلی ہم جیسے اس کو کہتے ہیں، یہ چیزیں تو مہندی کے اوپر ڈانس شانس ہو رہے ہیں، تو صرف سمپل گناہ ہے نا، اس میں تو کوئی کنفیوژن ویسے ہی نہیں ہے۔ تو ویسے وہ نمازی پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ یعنی اللہ نے تو اس ایک کتاب سب سارے چیزوں پر عمل کرنے کے لیے بھیجی نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تو نہیں کہا کہ آدھی چیزیں کر لو آدھی نہ کرو۔ اب وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور شادیوں کے اوپر وہ ڈانس کرتے ہیں، یعنی پھر وہی والی بات ہے کہ اگر وہاں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں اور مرد دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو اسلام میں تو اس کی دور دور تک کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے پورا پورا دین میں داخل ہونا چاہیے۔ اب ہم ان پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ پکے جہنمی ہیں تو ان سے بالکل ملنا بند کر دو، بٹ یس اگر ایسی مجلسوں میں اور ایسی محفلوں میں تو ایٹ لیسٹ شامل مت ہو، اور اگر اس کی وجہ سے کوئی ناراض ہوتا تو ناراض ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک دو ہمت کرنے والی بات ہوتی ہے، ایکچولی اس کے بعد لوگ ناراض بھی نہیں ہوتے، وہ لوگ خود ہی آپ کو ان چیزوں پہ بلانا بند کر دیتے ہیں، باقی چیزوں پہ بلاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر کرے۔ اچھا جی، گانے سننا اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں جی، گانے اگر بےہودہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے، بےہودہ گانے سن رہے تو اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے۔ اب آپ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے کون سے بےہودہ گانے ہیں، وہ آپ ووٹ کریں گے تو آئیڈیا ہو جائے گا۔ نرے گانے سننے کو بھی کوئی خاص ریکمینڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ جنرلی گانے بےہودہ ہی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میوزک کو اس طرح پسند نہیں کیا گیا۔ اس پہ ڈبیٹ ہے کہ میوزک الاؤڈ ہے نہیں ہے، اور مثال کے جو شادی بیاہ کے گانے ہوتے ہیں تو وہ تو الاؤڈ تھے، اور وہ حدیثوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ عورتیں بیٹھ کے شادی بیاہ کے گانے گا رہی ہیں اور دف بج رہی ہے، ڈھولکی بج رہی ہے، تو الفاظ یہ حدیثوں میں آتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ جنرلی واہیات اور بےہودہ گانے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہوتے تھے زیادہ تر، آج بھی زیادہ تر ہوتے ہیں، تو اس لیے ڈیزائربل اور ریکمینڈڈ نہیں ہے، اور وہ بندے کا ٹائم بھی بہت ضائع کرتے ہیں، تو وہ لہو و لعب میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایون نارمل ایک تماشا ہے، ڈرامہ ہے جس کے اندر بےہودگی نہیں ہے، بڑا مطلب بیٹھا ڈرامے دیکھتا رہے، کارٹون دیکھتا رہے، اس میں ٹائم ضائع کرتے تو وہ بھی پھر اس میں شامل ہو جاتی ہے، وہ فضولیات میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو ڈیزائربل تو یہ کہ ان سے بچا جائے، ہاں، مگر اگر کسی چیز میں بےہودگی نہیں ہے اور آپ کوئی تھوڑا بہت ٹائم اس میں اسپینڈ کرتے ہیں تو میری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اس میں ایشو نہیں ہے۔ کہ ہمارے دین میں خوشی اور غمی کا اظہار کرنے کے لیے طریقے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر کہیں کوئی فوقیدگی ہو جاتی ہے، روئیں، لیکن منہ پہ تماچے مارنے اور دوسری چیزیں حرکتیں کرنے اور زوروں سے آوازاری کرنے وہ پسند نہیں کیا گیا، اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ سملرلی خوشی کے اظہار کے لیے جب شادی بیاہ ہے تو آپ عورتیں اپنے علیحدہ جگہ پہ عورتوں کے درمیان اگر آ رہی ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہی ہیں تو اس کی بالکل اجازت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ خواتین اپنے جو بےہودہ حرکات ہیں وہ کر رہی ہیں اور سامنے سارے نامحرم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس چیز سے منع کیا۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ ایک عام سی بات ہے، اور یہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ جو بھی بندہ تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ اور عقل دی ہے تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز حد سے لمٹ سے باہر ہو رہی ہے اور جو لمٹ کے اندر۔ ہر چیز لمٹ کے اندر، ہر طرح کی ضرورت ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور ہم اگر اپنا عمل صحیح رکھیں گے تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن معافی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ایک عمل کرنے کے بعد بھی پابند ہیں اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے ہمیں معاف کرنے کا، ہم بس دعا کرتے رہیں اور ان حرکتوں سے باز رہیں، بس میں نے یہی کہنا۔ آمین جزاک۔ ہم کہیں انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ ہوتا ہے، تو یہ جو بدعت کی بات ہو رہی ہے تو ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ مرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کل پڑھو،
اور پھر اگر 4-5 بندے ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، تو یہ کیا بدعت میں آتا ہے کیا؟ اگر آپ گائیڈ کر سکیں مجھے۔ دیکھیں جی، میت کے موقع پر، جنازے کے موقع پر دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، یہ تو جائز ہے۔ ہم جا کے جو جملہ کہتے ہیں نا دعا کرا لیں دعا کرا لیں، وہ کو اچھا رواج نہیں ہے، لیکن وہ ایک اس سائنس میں جائز ہے۔ اس سے بہتر، زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی جائے، افسوس کا اظہار اگر کر رہا ہے تو تعزیت کرنا وہ بھی دین میں جائز ہے اور بالکل کی جاتی ہے، ایک طرح سے مسنون ہے۔ اور دعا خود کر دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، سب خامیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ان کی جو بھی اچھی باتیں ہیں ان کا ذکر کریں۔ ضروری نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرا رہا ہے تو آپ اس میں شامل بھی ہو جائیں، وہ اس طرح سے بدعت نہیں ہے، اس سے تھوڑا احتراز کریں تو بہتر۔ یہ جو کہتے ہیں کہ چلیں جی فاتحہ پڑھ لیں یا کل شریف پڑھ لیں، یہ ڈیفینیٹلی بدعت ہے۔ جی کوئی کہہ رہا ہے تو ہاں، وہ دیکھیں ایسا موقع نہیں ہوتا، ایک ہر سچویشن کو بھی آپ نے دیکھنا نا حکمت کے ساتھ بات۔ آپ آئے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا چلیں جی فاتحہ پڑھ لیں یا چلیں جی کل پڑھ لیں، آ کے لیں جی یہ تو بدعت ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ موقع اس چیز کا نہیں ہے۔ آپ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، آپ نہ پڑھیں، تو آہستہ نہیں آہستہ سر، وہ لوگوں کو آئیڈیا ہو یہ تو جائے۔ آپ کا کہنا صحیح ہے، یہ تو کہنا ٹکٹ میں نہیں آتا اور اچھا بھی نہیں ہے، لیکن کہ ہم ویسے کریں، کھلا پڑھیں بیٹھ کے یا آیتیں؟ آپ نہ پڑھیں نا، وہ جب آ کے کوئی کہیں چلیں جی سارے کل پڑھ لیں، آپ نہ کریں، آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ اس میں کوئی ایٹیکیٹ کے خلاف چیز نہیں کہ آپ اس بدعت کا پارٹ نہیں بن رہے۔ باقی آپ دعا ضرور کریں، اگر کوئی ہاتھ اٹھا رہے تو آپ بھی اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔